اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ماشاء اللہ آج صبح سحر کے بعد فجر کے بعد باران رحمت برس رہی ہے 10 جون کو، جہاں کرونا بیماری اس ملک کو لپیٹ میں لیے ہوئے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیے، وہاں پہ آج پوری دنیا اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ملکوں میں سڑکیں، گلیاں، بازار، پوری جگہ واش کر رہی ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں 25 جون کو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے شہروں میں باران رحمت برسا رہا ہے۔ وہ میرے رب العزت، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے گنج شکر بابا فرید الدین مسعود علم، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید۔ میں نے سوچا کہ آج سوشل میڈیا کی ٹیم تو نہیں ہے، میں خود ہی بابا جی کے عقیدت مندوں کو، محبت کرنے والوں کو، علماء گنج شکر کو، حضور گنج شکر کے دربار عالیہ کا خود لائف دکھاؤں۔ پہلے تو مختلف بچے جو ہیں وہ یہ سارے منظر دکھاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا اس باران رحمت کے صدقے جو اللہ اپنے کرم سے برسا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اولیاء اللہ سے کہتے ہیں کہ جی بارش ہو، بیٹے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے، جن میں ان بزرگوں کی، ان اولیاء اللہ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ تو وہ شہید ہیں جنہوں نے جہاد اکبری کیے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں ہزاروں سال بعد بھی لوگ یہاں محبتوں کے پیغام لے کر آتے ہیں، عقیدتوں کی آرزویں لے کر آتے ہیں، انہیں پتہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے مزار پہ آنے کے بعد دعا کی ہوئی ہاتھ اٹھوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ بابا جی حضور اپنی زندگی میں آج سے 800 سال پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر دل سے، محبت سے اور فکر سے کر گئے۔ آج لوگ 800 سال بعد آ کر حضور گنج شکر کی مزار پہ ان کا ذکر کرتے ہیں، حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ باران رحمت کا عالم دیکھیں، اور بڑی میٹھی میٹھی دھوم سے یہ برسات ہو رہی ہے۔ 25 جون کا دن، جون کے دنوں میں یہ سب سے گرم دنوں میں یہ ایک دن گنے جاتے ہیں، 25، 26، 27، 28۔ پورے سال کے سب سے گرم دنوں میں یہ 3 دن ہوتے ہیں، 4 دن جو ہے ماشاءاللہ۔ آج صبح فجر کے ٹائم ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے باران رحمت کا کرم فرمایا، شکر الحمدللہ۔ میری دعا ہے کہ حضور گنج شکر کے تمام ماننے والے، عقیدت مند، مریدین، زائرین، زائرات جو دور دور سے اس درگاہ پہ آتے ہیں، حضور گنج شکر کی بارگاہ سے فیض لے کر جائیں، اپنی دعاؤں کو قبول کر لے جائیں۔ یہ کرونا جیسی موذی مرض سے اللہ عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم اسلام کو متحد فرمائے، عالم اسلام کی سازشوں کو اللہ نیست و نابود عطا فرمائے۔ آستان فرید کی جامع مسجد، حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی، اور بالخصوص وہ لوگ جو بیمار ہیں اس مرض میں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں بیٹے عطا فرمائے، اللہ ان سب کو بیٹے عطا فرمائے، اور جو خواہش رکھتے ہیں اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرمائے،
اللہ ان سب کو بیٹی عطا فرمائے، جن ہماری بہنوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کے نیک نصیب عطا فرمائے، اور حضور گنج شکر کی بارگاہ میں بار بار آنا جانا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور آپ زائرین کے لیے خوشخبری ہے، ہمیں یہاں پہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کی طرف سے جو ہے پلانٹ ملا ہے، اور وہ پلانٹ فلٹر پلانٹ ہے ماشاءاللہ، اور اس پوائنٹ کے اوپر انشاءاللہ وہ انسٹال کیا جائے گا، جہاں پہ میں نے آپ کو یہ وضو خانے کے اوپر دکھایا، جہاں پہ وہ فلٹر پلانٹ بھی انسٹال ہوگا اور جلد ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور انہوں نے ہمیں دیا، ہم نے درباشی پہ انسٹال کروا رہے ہیں، تو عرس سے پہلے انشاءاللہ وہ انسٹال ہو جائے گا، تاکہ آنے والے زائرین جو ہے وہ پانی پینے سے کسی بھی وائرس میں جو ہے مبتلا نہ ہو، اور وہ ایک ہی ٹائم پہ 7-8 ہزار آدمیوں کو جو ہے 1 آور میں پانی فلٹر والا جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا۔ اور ماشاءاللہ بہشتی دروازے کی جو 12 دری ہے اس کا بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کو انٹیک طریقے میں اسی طرح جس طرح وہ پرانی بنی ہوئی تھی اسی طرح بنے گی انشاءاللہ جب وہ کمپلیٹ ہوگی۔ یہ ادھر حضور علاء الدین موجد ریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جد امجد ہیں اور بابا صاحب کے پوتے ہیں، ان کا مزار ہے۔ آپ حضرت بابا تاج سرور رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ چھوٹا جو مزار بابا جی حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، یہ الحمدللہ بابا صاحب کے بیٹے ہیں شیخ شہاب الدین عرف گنج علم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بابا جی کے ساتھ دوسرا گنبد جو ہے، اور ان میں آپ کے پڑپوترے ہیں ہمارے جد امجد دیوان اللہ جوایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مخدوم علی احمد صابر صاحب کا حجرہ ہے جہاں آپ لنگر تقسیم کرتے تھے۔ اور یہ کمال کی بات ہے، اس حجرے کی بات بتاؤں، یہ ریاض الدین تغلق نے بنوایا تھا، اور یہ وہ حجرہ ہے جو ریاض الدین تغلق نے بنوایا، حضرت کا مرید تھا حضور علاء الدین موجد ریا کا، تو آپ کی محبت میں اس نے اپنے لیے اور آپ کے لیے آخری آرام گاہ بنوائی تھی، تو وہ دہلی میں بادشاہ ہوا، آج مزار اس کا جو ہے وہ دہلی میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا بنایا؟ تو عرض کرتا حضور آپ کے لیے اور اپنے لیے آخری آرام گاہ بنائی۔ فرمایا ریاض الدین تغلق تجھے دہلی کی بادشاہی چاہیے تھی، تیری جگہ دہلی میں ہے، یہ ہماری جگہ اور اللہ نے اسے ہمارے لیے وقف کر دیا۔ تو آج یہ ہزاروں سال پرانی، 800 سال تقریباً 850 سال پرانی یہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے، اور دیکھیں کیسا مسلمانوں کا ایک میگا سٹرکچر تھا جو انجینئرنگ پہ مشتمل تھا، اور لوگ آج ہمارے بزرگوں سے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے سیکھ کر آج جو ہے میگا پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت حضور علاء الدین موجد ریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ مزار شریف بنا ہوا ہے۔ اور یہ چھوٹا گنبد اسی لیے رکھا گیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ تویز نہیں تھا، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے جب بنایا تو آپ نے خواب میں بشارت دی اور فرمایا کہ نظام الدین پہلے میرے مرشد کی بارگاہ میں جا کر حجرہ بناؤ پھر میرے پاس آنا۔ تو آپ نے خواجہ صاحب کی بارگاہ سے حجرہ بھی چھوٹا بنایا حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک ایک اینٹ پہ پورا قرآن پاک پڑھا گیا ہے، یہ وہ حجرہ مبارک ہے، اس لیے یہ حجرہ مبارک چھوٹا بنا ہوا ہے۔ اور یہ ریاض الدین تغلق نے بنوایا تھا، جو بابا جی کے پردہ کرنے کے کئی سال بعد بنا، 100 سال نہیں کئی سال بعد بنا، کوئی 10-15 سال بعد۔ اور یہ جو ہے 19ویں صدی کی سٹارٹنگ میں جو لاسٹ میں مڈ میں آ کر جو ہے یہ حجرہ صابریہ جو ہے یہ بنایا گیا، حضور مخدوم علی احمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل سیم نقشہ یہی ہے جو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حجرے جو ہے یہ ان لوگوں نے نہیں بنائے، نہ یہ بابا جی حضور نے بنائے ہیں، نہ حضور شیخ شہاب الدین عرف گنج علم رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے ہیں، نہ حضور علاء الدین موجد ریا رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے ہیں۔ یہ حجرے آپ کے عقیدت مندوں نے بنائے ہیں، آپ کے مریدین نے بنائے ہیں، آپ کی محبت میں بنائے ہیں، کیونکہ گنبد خضرا سے سب نسبت رکھتے ہیں، تو اس نسبت سے گنبد بنانا جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں بارگاہ امام علی مقام کی دیکھیں، مولا علی سرکار کی بارگاہ میں وہاں بھی حجرہ بنا ہوا ہے، اسی طرح جنت بقیع میں بھی حجرے بنے ہوئے تھے۔ معاذ اللہ کبھی ان حجروں کی کسی نے پوجا نہیں کی، عبادت نہیں کی، ان سے مدد نہیں مانگی، یہ حجرہ سے مقام ہے،
اللہ کے ولیوں کا جہاں پہ آخری آرام گاہ ہوتی ہے حجرہ بنانا، وہ ان کا مقام کو شو کرنا ہے۔ نہ معاذ اللہ ہم نے کبھی یہاں عبادت کی، نہ یہاں کبھی سجدے کیے، دینے والی بے شک اللہ کی ذات ہے، لیکن حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے قسمتیں اور تقدیریں بدل دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے زندگی نہیں بڑھ سکتی، تو جب اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تو زندگیوں بھی چینج ہو جاتی ہیں، عمریں بھی لمبی ہو جاتی ہیں، عمروں میں برکتیں بھی ڈل جاتی ہیں، اس سے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ سارا زندگی کا دار و مدار پوری ایمانداری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی دعا پہ ہے۔ جو آپ اپنے لیے منگوائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے منگوائیں، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے جو حلقہ احباب ہے ان کے لیے منگوائیں، خود مانگے۔ دعا بیسیکل عبادت ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا، کہ یا اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نماز میں بھی یہی دعائیں کرتے ہیں، اور بھلا کس کا ہو رہا ہے؟ انسان کا اپنا بھلا ہو رہا ہے، پڑھ رب کی رہا ہے، عبادت رب کی کر رہا ہے، لیکن دعائیں اپنے لیے کر۔ نماز پوری دعا ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا ہے، چاہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کر مانگے، چاہے وہ آپ اللہ کے آگے سجدے میں پڑھ کر مانگے، چاہے وہ آپ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ اٹھا کر، ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں۔ یہی ہمیں حضور سیدنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ دعا جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کسی کا وسیلہ دے کر، جس صاحب مزار کی یا جس اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اسی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ جامع مسجد حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پوری دنیا کے ان مریدین کے لیے ہیں جو سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور انہیں حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی جو ہے وہ حاضری نصیب نہیں ہوتی، وہ ترستے رہتے ہیں۔ ان کے لیے میں نے سوچا آج میں خود دیوان عثمان فی چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں یہ خود ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم سب سوئے ہوئے ہیں، اور جو فجر کے لیے جاگے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کوروٹین ہیں۔ آپ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، گلوز پہنیں، اور جو ہے فاصلے رکھ کر ایک دوسرے سے جو ہے ملنا جلنا رکھیں فاصلوں کے ساتھ۔ وہ زائرین جو بابا جی کی بارگاہ میں خواہش رکھتے ہیں آنے کے لیے، یہ ان کے لیے آج محبت میں یہ تحفہ ہے، قبول کریں۔ اگر کوئی کوتاہی ہے تو ہمیں بھی معاف کیجیے گا۔ یہاں پہ بابا جی کی خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، فرمایا فرید و دین جاؤ اجودن کو پاک کرو۔ آج دیکھیں اجودن پاک پتن کے نام سے کتنا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ جہاں پہ حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ جزاک اللہ۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اگر خوشی ملی ہوئی ہو تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔